السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، آج کا میرا یہ وظیفہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت کا توڑ ہے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما، آمین۔ میرے پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں بہت ہی لاجواب وظیفے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اس کی برکت سے آپ کی ہر پریشانی اور تکلیف دور ہو جائے گی۔ آپ کی پریشانی جیسی بھی ہے، اور اگر آپ کو جادو جنات کا شک ہے تو وہ بھی اس وظیفے سے ختم ہو جائے گا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نے آپ پر بندش کی ہے تو بھی یہ وظیفہ آپ کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ بہت ہی نایاب وظیفہ ہے جو کہ ایک مختصر سی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، اور اس آیت کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے مکمل طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ میرے پیارے ناظرین، موجودہ دور میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی یا تکلیف میں مبتلا ہے۔ حسد اور کینہ ہمارے معاشرے میں بہت پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے تویزات اور جادو کے ذریعے لوگ اپنے ہی کے کام بند کروا دیتے ہیں اور اپنوں کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ ہر کسی کو کرنا چاہیے تاکہ ہر قسم کی پریشانی سے نجات پا سکیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، یہ وظیفہ کسی بھی پریشانی کے علاوہ آپ کسی بھی بیماری کے لیے کر سکتے ہیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اس سائز سے جڑا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے رہے کہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو اور رشتوں کا احترام کرو، لیکن ان کی قوم ان کی بات نہ مانتی، بلکہ آپ کو برا بلا کہتی اور پتھر مار مار کر آپ کو زخمی کر دیتی، اور جب آپ صحت یاب ہوتے تو پھر اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے، یہاں تک کہ 950 سال گزر گئے۔ جب ان کی قوم راہ راست پر نہ آئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ بلند کر کے ان کے لیے دعا کی، یا اللہ میری امت کبھی ہدایت نہیں پائے گی۔ میرے پروردگار، یہ تیرے عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں دکھا کہ تو کتنی طاقت رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم حضرت نوح علیہ السلام کے لیے آیا کہ ایک کشتی تیار کر کے پورے جہان کے چرند پرند اور انسانوں کو شامل کر لو جو تم پر ایمان لے آئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے درخت کاٹے اور کشتی بنانے لگ گئے۔ پوری قوم ہنستی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کر کے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے تمام چرند اور پرندوں کے جوڑوں کو سوار کر رہے تھے تو سانپ اور بچھو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام، کشتی میں ہمیں بھی سوار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو انسانوں کو تکلیف دیتے ہو اور ان کو کاٹتے ہو۔ تو سانپ اور بچھو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام سے فریاد کرنے لگے کہ آپ ہماری نسل کو بچائیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں جو بھی انسان سلام علی نوح فی العالمین پڑھے گا، ہمیں قسم ہے اپنے رب کی کہ ہم کبھی بھی اس کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اس وعدے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے سانپ اور بچھو کو اپنے ساتھ کشتی میں سوار کر لیا، اور اس کشتی میں جو بھی انسان سوار ہوئے اور جو مخلوق سوار ہوئی، سوائے اس کے باقی سب فنا ہو گئے۔ طوفان رکنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے زمین کو پھر آباد کیا اور سب مخلوق زندگی بسر کرنے لگی، مگر آج تک اس آیت کو کسی حیوانی مخلوق نے نہیں بلایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس آیت کو محفوظ کر دیا۔
آج بھی جنگل میں انسان کو اگر کسی سانپ یا بچھو سے واسطہ پڑ جاتا ہے اور اگر اس کے سامنے سلام علی نوح فی العالمین پڑھا جائے تو سانپ اور بچھو اس کے سامنے نہیں آتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری، ہر تکلیف کا علاج رکھا ہوا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے اس وظیفے کی، سلام علی نوح فی العالمین کا وظیفہ ہے۔ اس آیت کی طاقت کے حوالے سے آپ نے یہ واقعہ ملاحظہ کیا جو حضرت نوح علیہ السلام سے جڑا واقعہ ہے۔ چلیں میں اب آپ کو اس وظیفے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ اس کا طریقہ غور سے سن لیجئے اور سمجھ لیجئے۔ بس اس وظیفے کو کرنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لیجئے، کسی سے بغض نہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل اور مکمل یقین رکھیں اور نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کریں۔ ہر نماز کے بعد آپ نے 21 بار یا 41 بار، دوبارہ سن لیجئے، 21 بار یا 41 بار ہر نماز کے بعد سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین پڑھنا ہے اور اول اور آخر میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ دہرا لیں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے ناظرین، اس آیت میں بڑی طاقت ہے۔ آپ جس پریشانی میں، جس دکھ میں، جس تکلیف کے لیے پڑھیں گے وہ ختم ہو جائے گی اور جادو جنات کے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے اور بندش و رکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور پریشانی اور مصیبت سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی۔ اس آیت کا مکمل یقین کے ساتھ ورد کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا ہے کہ وہی آپ کی پریشانی کو دور فرمائیں گے، کیونکہ میرا آج کا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا لاجواب وظیفہ ہے۔ اس طریقے سے ہم اپنی پریشانی اور تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ہر انسان کو غم تکلیف آ کر رہتی ہے اور اس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے۔ ترجمہ یعنی ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، سورۃ بلد آیت نمبر 4۔ یہی وجہ ہے انسان کو دنیا میں غم، دکھ، پریشانی، تکلیف آتی رہتی ہیں اور اسے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور انسان کی زندگی میں خوشیوں کے ساتھ غم بھی ضرور آتے ہیں۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہیں اور کچھ لوگ مال و اسباب ختم ہونے کی فکر میں رہتے ہیں، بعض کو اولاد نہ ہونے کا غم ہے۔ الغرض مختلف لوگ مختلف پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں اور ہمارے مذہب میں ہمیں اس پر صبر کرنے کی تلقین کی ہے۔ بس ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے اور بس اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آمین۔ مرشد چینل کے پیارے ناظرین، نیک لوگوں کے چند اقوال۔ نمبر 1، کسی بزرگ نے فرمایا، زاہد و سالہ کو ایسی ہوا کی طرح تصور کرو جو تمہارے اوپر چل رہی ہیں۔ نمبر 2، کسی اللہ والے نے فرمایا کہ دنیا اہل دنیا کے لیے غرور ہی غرور ہے اور آخرت اہل آخرت کے لیے سرور ہی سرور ہے۔ نمبر 3، کسی بزرگ نے فرمایا کہ عارفی کی پہچان یہ ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ مخلوق سے علیحدہ ہو جائے۔